محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسماكم المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک مسلم و صادق المؤمن الحق کی بات چل رہی تھی. ایک سچا مسلمان، اس کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہوتا ہے، اور وہ کتنے اہتمام سے اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے، اس کا تذکرہ آج ہمارا موضوع ہے کہ ایک سچا مسلمان اپنی ذات کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، دیگر مخلوق کے ساتھ بھی اس کا رویہ، خود اپنی ذات کا کتنا حق ادا کر. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کی روحانی اولاد، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کی روحانی اولاد اپنی نظافت میں، اپنی پاکیزگی میں، اپنی حیت میں، اور اپنے جمال میں، اور اپنی صحت میں، اور اپنی طاقت میں سب سے نمایاں ہو، تاکہ انسانیت کے لیے یہ مسلمان ایک اچھا نمونہ بن سکے. اس کے متعلق بھی ہمارا دین ہدایات دیتا ہے کہ ایک مسلمان کا اپنی ذات کے ساتھ کیسا برتاؤ، آیا اس کے حقوق ادا کر، تاکہ یہ جسم میں اور عقل میں اور روح میں اعتدال اپنائے. ایسا نہیں کہ روح کی غذا کا اتنا اہتمام کر رہا ہے کہ جسم کا حق ضائع ہو رہا، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ مشقت ڈال رہا ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں بہت نمایاں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور میں آپ کے بارے میں یہ سنتا ہوں کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور ساری رات عبادت کرتے ہو. کہنے کا بلا یا رسول اللہ کے رسول ایسا ہی ہے. فرمایا نہ، ایسا نہ کرو، روزہ رکھو، افطار بھی کرو، رات کو قیام کرو، آرام بھی کرو. تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری ان آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، اور تمہارے ساتھ جو ملنے جلنے والے آتے ہیں ان کا بھی تم پہ حق. جو حق دین اسلام ایک اعتدال زندگی کا نام ہے. تو جسم ہے، ایک سچا مسلمان اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، اس کی صحت کا، اس کی نشاط کا، کی طاقت کا. اسلام نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت دی ہے، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو. زیادہ کھاؤ گے جسمانی بیماریاں پیدا ہوں، حد سے زیادہ پیو گے صحت کے لیے نقصان ہوگا. کھانا پینا مضر ہوگا، جسم خراب ہو جائے گا. اس جسم کا بھی تو حق ہے، صحت کا بھی حق ہے. ایسی مضر چیزیں کھانے میں بڑا مزہ ہے لیکن صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. کولڈ ڈرنک سب جانتے ہیں
غلط ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ سگریٹ صحت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. دین میں کیا حکم ہے وہ اگلی بات ہے، لیکن یہ سب جانتا ہے کہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، پھر پی رہا ہے. بڑا نادان ہے. اس جسم کا حق ضائع کر رہا ہے، صحت کا حق ضائع کر رہا ہے، جانتا ہے. ہمارے ہاں بعض ہوٹل ایسی ہوتی ہیں کہ اتنا دے دو جتنا مرضی کھا لو. اب دیتا تو 1000 روپے ہے، لیکن اس کے لیے پھر دوائیاں لاتا ہے 5000 کی. عقل نہیں ہے نا. جسم کا ایک حق ہے، کھاؤ، اعتدال کے ساتھ کھاؤ، پیو اعتدال کے ساتھ پیو، صحت مند چیزیں پیو، صحت مند چیزیں کھاؤ. اس جسم میں کچھ حصہ پانی کا بھی رکھو، کچھ ہوا کا بھی رکھو، کچھ سانس کا بھی رکھو، کچھ حصہ اس کی غذا کے لیے رکھو. یہ ہمارا دین کہتا ہے، یہ اس جسم کا حق ہے. کلو واشربو ولا تسرفو، اسراف نہ کرو. اس کی نشاط کا بھی خیال رکھو، جس سے جسم خراب ہوتا ہے، کی صحت خراب ہوتی ہے، سستی اور کاہلی آتی ہے. اسلام اسے پسند نہیں کرتا. نظام صحت کا خیال رکھنا اور نظام جسم کی رعایت رکھنا یہ حق ہے جسم کا، اس کا خیال کرنا چاہیے. کسی قدر بدنی ایکسرسائز، چاہے وہ چہل قدمی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کچھ مشقت کا ایسا کام جس سے اس جسم کی کھائی ہوئی چیزیں ہضم ہو سکیں، خون کا دورانیہ ٹھیک رہے، نظام زندگی، نظام صحت ٹھیک رہے. یہ ہمارا دین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ المؤمن القوی، صحت مند ایمان والا، طاقت والا ایمان والا، کمزور ایمان والے سے اچھا ہے. ظاہر ہے اگر کمزور ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل، اس کے لیے عبادت مشکل، اس کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل مشکل، اس کے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا مشکل. کتنے ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتا، کتنے ایسے ہیں کھڑا نہیں ہو سکتا. ایک روحانی کمزوری اور ایک جسمانی کمزوری دونوں مل جائے تو پھر عبادت کیسے ہوگی؟ پھر عبادت کیسے؟ تو صحت کا خیال رکھنا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پسند نہیں فرمایا بے ڈھنگا قسم کا موٹا ہونا. آپ نے اس کی مذمت فرمائی. کھا رہا ہے اور بلا وجہ پیٹ نکل رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو پسند نہیں فرمایا. تو اسی طرح اپنی صحت کے جسم کا خیال رکھنا، اور پھر جسم اور کپڑوں کی نظافت کا خیال رکھنا. صفائی، نظافت، تکلفات نہیں کہ بہت قیمتی کپڑا پہنے کہ پتہ لگے کہ بہت ہی صاحب حیثیت، جیسے ہمارے ہاں یہ کہ اتنے لاکھوں کا جوڑا، ایسا قیمتی لباس پوشاک. نہ، نظافت. وہ غریب بھی اپنے کپڑوں کو دھو سکتا ہے، نظافت کا خیال وہ بھی رکھ سکتا ہے. اسلام سب کے لیے، امیر غریب سب کے لیے. جسم کی نظافت، کپڑوں کی نظافت، بالوں کی نظافت، دانتوں کی نظافت، صفائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ جب بھی سوتے تھے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنا دانت صاف کیا کرتے تھے، مسواک کیا کرتے، سب سے پہلے مسواک کیا کرتے.
اور جب گھر میں بھی تشریف لاتے تو فرمایا کہ سب سے پہلے آپ دانتوں کی صفائی، آپ مسواک کیا کرتے. بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوتی تھی اور اپنی سعادت کا تذکرہ کیا کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو سب سے آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی وہ میری لعاب تھی. آپ لعاب کیا اسما کا بیٹا، میری بہن کا بیٹا آیا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے. میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی کو مسواک چاہیے. میں نے کہا یا رسول اللہ مسواک آپ نہیں ہوتے. میں نے مسواک لی اس سے اور اس کو اپنے دانتوں سے نرم کیا، چبایا، اور چبا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش. یہ آپ کے منہ میں جانے والی سب سے آخری چیز. ایسا فرماتے مجھے سعادت ملی ہے کہ آپ کے منہ میں جو چیز سب سے آخر میں گئی وہ میری لعاب گئی. تو صحت کا خیال رکھنا، نظافت کا اور پاکیزگی کا خیال رکھنا، کپڑوں کی صفائی اس کی رعایت رکھنا، غسل کا اہتمام کرنا، بالوں کو صاف رکھنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے بال رکھتے تو پھر ان کا خیال بھی رکھا کرو نا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمان ایسا پسند نہیں ہے جو پراکندہ بال، بکھری ہوئی بال اور پوری حیت اور پوری صورت میں نظر آئے. مسلمان تو اسلام کا چہرہ ہے، مسلمان اسلام کا چہرہ ہے، ساری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے. اس کی حیت ایسی ہو، اس کی نظافت اور طہارت ایسی ہو کہ دوسروں کے لیے وہ ایک اچھا نمونہ بن سکے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ ہمیشہ خوشبو کو استعمال کریں. بلکہ پیغمبر تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی آمدنی ہو، اس آمدنی کا تہائی اپنی خوشبو میں استعمال کرے تو یہ اسراف نہیں ہے. آپ منع فرماتے تھے کہ تم مسجد میں آؤ اور تم ایسی چیز کھا کے آؤ جس کی بدبو ہو، پیاز، اس قسم کی چیزیں، اور ایسی حیت کے ساتھ آؤ جس کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف ہو. آپ منع فرمایا کرتے تھے ایسا شخص مسجد میں نہ آئے. تمہاری زبان سے بات ہو رہی ہے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، بو آ رہی ہے، میرے لباس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میرے جسم کی گندگی سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. اچھی حیت کے ساتھ، اچھی خوبصورتی کے ساتھ، زینت کے ساتھ اللہ کے گھر میں آؤ. صفائی، نظافت، لباس، بال، کپڑے، خوشبو. خذوا زینتکم عند کل مسجد. اچھی حیت. تو یہ ہمارا دین ہے اور اسلام اپنے پیروکاروں کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے. مہنگا ہونا نہیں، قیمتی ہونا نہیں، صفائی ہونا. صفائی میں پیسہ نہیں لگتے، اہتمام لگتا ہے. تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑتا، تھوڑی سی فکر کرنے پڑتی. بلکہ اگر آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں گے نا، مہنگا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر ایک دو دن بھی آپ نے چھوڑ دی تو آپ کے منہ سے بدبو آئے گی. مسواک سستی ہے، اگر اس کو آپ نے ایک دو دن چھوڑ بھی دیا تب بھی آپ کے منہ سے بو نہیں آئے گی، بو نہیں آئے گی. وہ اس سے سستی ہے، غریب بھی استعمال کر سکتا ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گھر والی، ہمارے جذبات ہیں کہ وہ اچھی حیت میں میرے سامنے آئے، اچھی حالت میں سامنے آئے. تو اس عورت کے کچھ جذبات مرد کے لیے بھی تو ہوتے ہیں نا. وہ بھی تو یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ میں اچھی حالت میں آئے، اچھی کیفیت میں آئے. ظاہر ہے اگر اس کے منہ میں بدبو ہے، جسم سے بدبو ہے، کپڑوں میں بدبو ہے، اسے تکلیف ہوگی. راحت ملے اسے. ہم سمجھتے ہیں بزرگی نام ہے صرف نفل پڑھنے کا. نا دین نام ہے ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کا. اللہ کا حق، اللہ کے بندوں کا حق، اپنی ذات کا حق. دین نام ہے حقوق کی ادائیگی کا. کہ حق ادا کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرمایا کرتے تھے. جب تم کسی مجلس میں جاؤ تو کپڑے صاف. ایک شخص آیا مسجد میں، اس کے کپڑے اچھے نہیں تھے. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما کان یجد هذا ما یغسل به ثوبه. اس بیچارے کے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ اپنے کپڑوں کو دھو سکے. نہیں، ناراضگی کا اظہار کیے. یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس اتنا نہیں قیمتی کپڑے پہن کے آتا. نہیں، فرمایا اس کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ کپڑے دھو کے پہن لیتا، دھو کے پہنتے. ایسی گندے کپڑوں کے ساتھ آ گیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے. اور خاص طور پہ جب مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، جہاں مسلمان بہت سارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو کے ساتھ آؤ، معطر ہو کے آؤ، تاکہ تمہارے اس اجتماعی ماحول سے کسی کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو پسینہ بھی بڑا خوشبودار تھا. ایک دن انس رضی اللہ عنہ جہاں ٹھہرے تو آپ کے جسم پہ پسینہ آیا. تو ان کی والدہ ام انس شیشی لے آئی اور آپ کے پسینے کو لے رہی. کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ، آپ کے پسینے کو اپنے خوشبو میں ملاؤں گی تو ایسی خوشبو دنیا میں نہیں ہوگی. ایسی خوشبو دنیا میں دستیاب نہیں. ابر مس، ٹھیک ہے نا، آپ کی خوشبو کا، آپ کے جسم کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کرتی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تلقین فرمائی کہ اپنی حالت کو ہمیشہ اچھا رکھو، اپنے لباس کو ہمیشہ صاف رکھو، اپنے بالوں کا ہمیشہ خیال رکھو، اپنے دانتوں کو ہمیشہ صاف رکھو. ان سب چیزوں کا تعلق تمہاری صحت کے ساتھ ہے. تلقین فرمائی جلدی سو، جلدی اٹھو، جلدی سو، جلدی اٹھو. آج دنیا کہتی ہے، ریسرچ ہے، سائنس کہتی ہے ہاں جلدی سونا. رات کا پہلا حصہ جو جسم کو راحت دے سکتا ہے وہ 12 بجے کے بعد اس نیند میں وہ طاقت نہیں ہے. جو رات کے پہلے حصے کی نیند میں طاقت ہے جسم کے آرام اور صحت اور قوت کے لیے. آج کی دنیا کہتی ہے، سائنس یہاں تک پہنچ گئی، کہتی ہے اگر آدمی صبح نکلتے ہوئے سویا رہا تو بس وہ سویا ہی رہے گا. صحت کے لحاظ سے صحت نہیں رہی. جتنا جلدی سویرے اٹھے گا اتنی اس کی صحت پہ مثبت اثرات پڑیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے تہجد پڑھو، تمہیں شفا ملی، صحت ملے گی. تہجد صحت. آج دنیا کہتی ہے اس وقت آسمان سے کچھ ایسی روشنی آتی ہے جو انسانی دماغ کے لیے سب سے زیادہ صحت مند ہے. دنیا آج اس کو یوں کہتی ہے، لیکن سچے نبی نے تو پہلے بتا دیا کہ اس وقت اللہ کا نور اترتا ہے. تو صدیوں سال پہلے اللہ کی نبی نے بتایا کہ جلدی سو، جلدی اٹھو. ہمارے بچے رات کو جاگتے ہیں، صبح سوتے. اور آج کی نئی نسل کی صحت کا تو حال دیکھو نا ذرا. ان کے اندر جو صحت ہے، اسٹمنا ہے، صفر.
اس لیے کہ نہ غذا کا خیال ہے، نہ راحت و آرام کا خیال ہے، نہ اس جسم کی ایکسرسائز کا خیال ہے، نہ سونے جاگنے کی کوئی ترتیب ہے۔ ویسے تو ہم مغرب کی ہر چیز کے پیچھے چلتے ہیں، تو کم از کم ان کی بھی اچھائیاں ہی دیکھ لو جو انہوں نے ہم سے پہلے لے چکے۔ کو سویرے سویرے اپنے کاموں پہ نکل جاتے، وہ ہم سے لیے انہوں نے، اس لیے کہ ہمارا قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات آرام کے لیے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کام کے لیے۔ لیکن الٹی گنگا بہ رہی ہے، انہوں نے ہماری اچھائیاں لے لی اور ہم نے ان کا گد لے لیا، سارا گد لے لیا۔ تو جسم کا خیال رکھنا اور جسم کا حق ادا کرنا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، اس کی نشاط کا خیال رکھنا، جس کے تحت صفائی بھی ہے، نظافت بھی ہے، کھانے پینے میں اعتدال بھی ہے، مضر چیزوں سے پرہیز بھی ہے، یہ اس جسم کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی یہ خوبیاں بھی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،